وبسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں رب کریم نے اپنی نعمت کے متعلق فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اس نعمت کو اگر آپ شمار کرنا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اسلام ہے، صحت کے ساتھ ہمیں بالکل عافیت کی زندگی دی ہے۔ تو اسی نعمتوں میں جو گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی، ایک نعمت ایک ایسے ملک کا وجود بھی ہے جس کو ہم ملک پاکستان کہتے ہیں۔ ملک پاکستان ہمارے بانیان کی محنتوں سے بنا ہے، ان میں علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں سن 1600 عیسوی سے لے کر 1947 تک تمام علماء کرام کی محنتوں کو گنوایا تھا، اور ایک ایک کا بینام آپ کے سامنے تفصیلی ذکر رکھا تھا کہ اس نے اس موقع پہ، اس نے اس موقع پہ، اس نے اس موقع پہ ساتھ دیا ہے اور ملک پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ رب کریم نے جب ہمیں ملک عطا فرمایا ہے تو جو اس کا نام رکھا گیا ہے نا پاکستان، یہ بھی علماء کے مشورے سے رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد یثرب کا نام مدینہ طیبہ رکھا تھا، تو مدینہ طیبہ کا فارسی میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور طیبہ پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ پاکستان یعنی پاکیزہ علاقہ، پاک جگہ، پاک رہائش، تو یہ مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ نہیں ہے، فارسی ترجمہ ہے۔ اس زمانے میں فارسی بہت چلتی تھی، تو یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ پھر دنیا کے جغرافیہ پہ ملک دیکھیں نا، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر صرف ایک ہی موسم ہے پورے سال میں، ون سیزن ہے۔ مثلا کوئی ملک اٹھا لیں، میں مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرب کا خطہ دیکھ لیں۔ جتنے عرب کے خطے کے اوپر ملک موجود ہیں، 24 گھنٹے دن کے اور 730 گھنٹے مہینے کے، اور اس طرح پورے کے پورے 12 مہینے سال کے ایک ہی موسم رہتا ہے۔ گرمی ہے تو گرمی ہے، ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک ہے مختلف جگہوں میں۔ ایسے آپ یو کے اور انگلینڈ وغیرہ کو دیکھ لیں تو وہاں پر گرمی تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے، ورنہ اکثر سردی رہتی ہے۔ ایسے آپ افریقہ وغیرہ کے جنگلات کو دیکھ لیں۔ ہم جس ملک میں موجود ہے نا، یہ 4 سیزن کنٹری ہے۔ یہاں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، چاروں طرح کے آپ کو موسم ملیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علماء کرام کو ساتھ میں لایا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ اس پر کئی واقعات دیے ہیں، میں ایک واقعہ اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں جو پاکستان کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے نا اس وقت، تحریک پاکستان کی مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ جماعت، تو اس کا سرپرست اعلیٰ مولانا اشرف علی تھانوی کو رکھا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، بلکہ انڈیا کا علاقہ ہے جھانسی، وہاں پر کانگریس کا الیکشن میں مقابلہ تھا مسلم لیگ سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بذات خود وہاں تشریف لے گئے تھے اور جھانسی کے الیکشن کی کمپین فرمائی تھی، اور مسلم لیگ اس میں وہاں جیت گئی تھی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ترجیحی بات بنی تھی کہ جو ملک پاکستان بننا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان نام کا کوئی خطہ دھرتی پہ موجود نہیں تھا، اس وقت صرف یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، صرف اس کانسیپٹ کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہ نعرے بچے اور چھوٹے ہر کسی کی زبان پہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب براہ راست قائد اعظم کی خط و کتابت ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہماری 3 باتیں مان لیں تو میں مستقل طور پہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ کا تعاون کروں گا۔ ان 3 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ آپ 3 پیس جو پہنتے ہیں نا، پینٹ شرٹ، اس کی جگہ آپ شیروانی پہنیں۔ تو آپ دیکھیں نا، قائد اعظم کی شروع کی تصویریں اور ہیں جو ان کے لباس کی ہیں، اور بعد کی تصاویر اور ہیں۔ اور ملک پاکستان کا جو
قومی لباس رکھا گیا ہے وہ بھی شیروانی ہے. تو یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے رکھا گیا تھا. تو یہ شیروانی کو قومی لباس قرار دیا گیا. اسی طرح دوسری شرط تھی کہ آپ کا سر ننگا رہتا ہے تو بہتر ہے آپ سر کو ڈھانک کے رکھیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم نے جواب دیا کہ پھر آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی چیز عطا فرمائیں جو میں سر پہ رکھوں. تو انہوں نے یہ کیپ دی تھی جس کو ہم جنا کیپ کہتے ہیں. یہ دراصل تھانوی کیپ ہے. یہ مولانا نور الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے، انوار الحسن خان شرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام کی حیات میں لکھا ہے کہ یہ کیپ انہوں نے دی تو قائد اعظم نے مستقل اس کو سر پہ رکھی. اور تیسرا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مفتوحہ علاقے میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ہاتھ میں عصا رکھتے تھے. آپ قائد اعظم کے آخری زندگی میں دیکھیں ان کے ہاتھ میں عصا ہے. یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا دیا ہوا تھا. پھر انہوں نے اپنے دو شاگرد بھی دیے، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی. ان دونوں نے قائد اعظم کی اتنی رہنمائی کی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس خطے میں اس وقت دو پاکستان تھے نا، درمیان میں سمندر تھا، ڈھاکہ اور کراچی ہمارے دو کیپٹل تھے. تو ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں مشرقی اور مغربی، تو یہ دونوں جگہ جب تلاوت ہو کے پاکستان کا اعلان ہوا تو انہی دو بزرگوں نے کیا. تو یہ قائد اعظم کا ان کا ساتھ رہا ہے اور اس حد تک ساتھ ہے کہ آپ حیران ہوں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے خلیفہ ہیں حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے. انہوں نے مولانا مشرف علی تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے جو قائد اعظم کے ساتھ عملی طور پہ تحریک میں شامل تھے کہ قائد اعظم کی فیملی بیک گراؤنڈ چاہے جس مذہب اور مسلک کا تھا لیکن علماء کرام کے ساتھ رہ کر ان کی ذہنیت تبدیل ہو چکی تھی. اسی لیے وہ نمازوں کے معاملات میں اور باقی معاملات میں فقہ حنفیہ کو فالو کرتے تھے. حتیٰ کہ جنازے کے وقت بھی انہوں نے جو اپنے جنازے کے لیے وصیت کی نا تو اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام لکھا کہ یہ میرا جنازہ پڑھائے گے. اور صرف وصیت نہیں لکھی کہ لاوارث وصیت ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے. جو اے ڈی سی ہیں قائد اعظم کے عدنان، ان کا باقاعدہ یہ اس زمانے میں فیکس ہوتے تھے نا، فیکس بھیجا جاتا تھا جسے آج کل ہم ٹیکسٹ کہہ دیں، میسج کہہ دیں، فیکس آتا تھا. تو ٹیلی گرام کے ذریعے فیکس آیا علامہ شبیر عثمانی کے نام پہ زیارت سے کراچی کہ قائد اعظم بہت شدید علیل ہے. وہ کہتے ہیں کہیں ان دنوں میں اگر میں اللہ سے ملاقات کر لوں تو آپ کراچی میں رہیں، آؤٹ آف کراچی ٹریول نہ کریں. علامہ عثمانی کو کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھا، یعنی وصیت بھی کی اور وصیت کی پہراداری بھی کی. اور علامہ شبیر احمد عثمانی سب کو پتہ ہے فقہ حنفیہ کو فالو کرنے والے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر تھے. ان نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، حدیث کی شرح مسلم شریف کی فتح الملم لکھی ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی شرح فضل الباری لکھی ہے. کئی اور بہت بڑے ایک فقیہ ہیں اور فقہ حنفیہ کے بہت بڑا نام ہے. تو ان سے قائد اعظم نے اپنا جنازہ پڑھوانے کو پابند کیا تھا. کیوں؟ اس کا مطلب کہ علماء کی صحبت ان کو بہت کچھ سمجھا چکی. اور قائد اعظم کے ماٹو تھا کہ میں لا آف عمر نافذ کروں گا. حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اردو اور انگلش بڑی مضبوط تھی، انگریزی وہ ایسے بولتے تھے جیسے لوگ کے زبان پہ ہو. تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا الفاروق، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں ان کی خلافت کے بارے میں اور ایک حصے میں ان کی حکومت کے قوانین لکھے ہوئے ہیں. تو آپ اس دوسرے حصے جس میں قوانین لکھے ہوئے ہیں اس کا انگلش ترجمہ کر کے مجھے دیں تاکہ میں اسی کو نافذ کر پاؤں. آپ حیران ہوں اس وقت اس مشورے کے ساتھ ہی پوری ترتیبیں دی گئی. ایک انگریزی کتاب ہے نو اینڈ نیور، اس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ملک پاکستان کا نام رکھا جا رہا تھا نا، چودھری رحمت علی نے جو نام رکھا تھا تو اس نے 4 صوبوں کے نام بھی رکھ دیے تھے. یہ بعد میں امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو کہا صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان اور حیدرستان، یہ 4 صوبے تھے اور پاکستان ملک کا نام تھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نو اینڈ نیور آپ ابھی پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا کہ یہ اس وقت چودھری رحمت علی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ وہ تھی ایڈوائس تھی. بہرحال میں نے پچھلے جو میں آپ کو کہا نا کہ ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں آئے ہیں، اس کی وجہ کہ آج بھی چودھری رحمت علی کی قبر پاکستان میں نہیں ہے. اگر اس کی حقیقت کو آپ دیکھیں نا تو بہت سی باتیں ایسے ہو جو آپ کے سامنے آپ حیران ہو جائیں کہ ان کی قبر آج بھی ملک میں نہیں بننے دی گئی. تو اس طرح بہت سی چیزیں، اس طرح مولانا محمد علی جوہر کی قبر بھی یہاں نہیں ہے جو قائد اعظم کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے دے رہے ہیں. ان نے آخر ہجرت کر لی تھی اور وہ غزہ چلے گئے تھے، ان کی قبر بیت المقدس میں فلسطین کے اندر. تو یہ ہمارے بانیان نے اس طرح حصہ لیا ہے اور اس طرح بزرگوں کی قربانیاں ہیں اور علماء کا ساتھ ہے.
یہ جو 22 نقاط پر مشتمل قرارداد مقاصد ہے، یہ قائد اعظم کے کہنے پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اپنے قلم سے لکھی ہے، اور یہ ہمارے آئین کا اس وقت ڈھانچہ جو ہے تو اس کی بنیاد یہ قرارداد مقاصد ہے، وہ سارا اسلامی معاملات کے نام پہ۔ تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش نہ کریں۔ ہم صرف آزادی کا مطلب یہ سمجھیں کہ بائک کا سلنسر نکال کے پاں کر کے پورے ملک کے امن کو خراب کرنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ اسپتال سے گزر رہے ہیں مریض ہیں، ہم نے نہیں دیکھنا ہم پبلک ایریا سے گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی گھر میں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مریض ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، ہم نے یہ دیکھا۔ شاید وہ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ قائد اعظم ان جیسوں کو دیکھ لیتے تو وہ کہتے میں نے تمہارے لیے تو ملک نہیں بنایا تھا۔ میں نے ایک بندے کا لفظ پڑھا، اس نے بڑا پیارا لفظ لکھا، اس نے کہا ملک پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، ہمیں شجرکاری کر کے ایک درخت لگانی چاہیے، یہ باجے نہیں بجانے چاہیے، کیونکہ ہمیں پاؤں سے زیادہ چھاں کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں چھاؤں چاہیے نا، ہمیں پاؤں تو نہیں چاہیے۔ یہ جو ملک کے اندر ساری شیطانی کے معاملات لگائے ہوئے ہیں، یہ بے پردگی ہو اور یہ اس طرح کے گانے بجانے ہو اور موسیقی کے ساتھ، یہ اللہ کا شکر ہے، اسے شکر کہتے ہیں، اسے اللہ رب العزت کا وہ کہتے ہیں حمد اور ثنا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک قوم کا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ پہلا پارہ 6 رکوع اٹھا ہے۔ رب کریم نے ایک قوم کا واقعہ بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس قوم نے نعمت کا شکریہ کس طرح عطا فرمایا ہے، آپ حیران ہو جائیں، یقین مانیں بعض اوقات انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ بنی اسرائیلیوں والے کام تو نہیں کر رہے۔ آج آزادی پر جو ہمارے ہاں ترتیب شروع ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہے جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایک قوم کا معاملہ ہے اور اللہ نے ان پر ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 56 ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس کو ہم نے 2 انعام دیے تھے۔ پہلا انعام کیا دیا کہ اس قوم نے گرمی میں وقت گزارا اور بڑی ترتیبیں تھی، تو رب فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کی چھاؤں کر دی تھی۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتے یہ جہاں چلتے تھے چھاؤں ساتھ چلتی تھی، یہ ان کے باہر چلنے کے معاملات تھے، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کرم کیا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوا یہ 2 کھانے تھے، یہ ان کے اوپر آسمان سے آتے تھے، یہ جاب کر کے کما کے پیسے لگا کے نہیں خریدتے تھے۔ من کیا ہے؟ یہ بریک فاسٹ ہے، یہ میٹھا کھانا ان کا ناشتہ ہے، اور سلوا کیا ہے؟ یہ ان کے دوپہر اور عشاء کا کھانا ہے۔ اور سلوا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، سلوا کا معنی ہوتا ہے بٹیر، یہ بھونے ہوئے بٹیرے ملتے تھے ان کو، یہ بٹیر ہے نا، یہ بھونے ہوئے ملتے تھے، اسے سلوا کہتے ہیں۔ یہ روسٹڈ ملتے تھے، بھونے، یہ لے لیں، یہ من و سلوا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں ہے کہ ہم خود پکانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو پکڑائی دینے میں بالکل نرمی کر کے بیٹھ جاتے تو ان کو پکڑ لیتے۔ یہ اللہ نے نعمت دی، اب اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ اب اس قوم نے یہ نعمت لی تو رب نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، طیب رزق دیا ہے، پاکیزہ دیا ہے، تم اس پاکیزہ کو کھاؤ، اور یاد رکھنا نافرمانی نہ کرنا۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، فرمایا ظلم کرنے والے تو نہیں تھے لیکن انہیں اپنی جانوں پہ ظلم کر کے ڈیر دیا۔ وہ کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا اس شہر میں اب داخل ہو جاؤ، بیت المقدس کا شہر تھا، ادھر جاؤ گے ادھر بھی تمہیں کھانے ملیں گے اور ادھر اللہ کی عبادت کرنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب دروازے سے داخل ہونا نا بیت المقدس کے، یہ بتانے لگا ہوں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، آپ کہنا حِطَّةٌ، یہ حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے، ہم تیرا شکریہ ادا کر دیں، یہ لفظ حِطَّةٌ کا معنی ہے۔ فرمایا یہ کہنا نغفر لکم خطایاکم، جتنی تمہاری غلطیاں تھیں ہم ساری پچھلی معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کے کام کرنے والے کو اس سے بڑھ کے ہم دیتے ہیں، یہ اللہ نے آیت اتاری۔ اب یہ قوم جب داخل ہونے لگی اس دروازے سے، پچھلے گناہوں کی معافی، اللہ کی حمد، کہنا تھا حِطَّةٌ، ان لوگوں نے کہنا کیا شروع کر دیا؟ حِنْطَةٌ 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 فِي شَعِيرِكُمْ حِنْطَةٌ فِي، یہ لفظ کہنے شروع۔ اب حِطَّہ اور حِنْطَہ میں فرق ہے،
حنطہ رب کا شکریہ ادا کرنا تھا. حنطہ کمانے ہمیں من سلوا نہیں چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, ہم خود پیس کے آٹا بنائیں گے اور کھانا کھائیں گے. یہ ناشکری کے بول ان نے بولے. اس ناشکری کے بول بولنے پر کیا ہوا ان کے ساتھ, یہ آپ حیران ہوں. رب کریم فرماتے ہیں فَبَدَّلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, جو انہیں کہا گیا تھا ان ظالموں نے اس کو بدل کے الفاظ بولے. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, فرمایا آسمان سے ہم نے ان کے لیے عذاب اتارا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, ان کی غلطیوں اور بدماشیوں اور ناجائز کام اور گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ہم نے اتارا. اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا, اگلے صفحے پہ قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں. فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, رب کریم فرماتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہ عذاب مسلسل یہاں تک چلتا رہا, اس حد تک چلتا رہا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ان میں پھر کچھ قوم آگے جا کے نافرمانیوں میں مزید بڑھی تو پھر ان کو انسان سے بندر میں کنورٹ کر دیا گیا. قرادہ, قردہ کی جمع, قردہ بندر کو کہتے ہیں, قرادہ اس کی جمع ہے. قرادۃ خاسعین, فرمایا وہ بندر جو نقصان اٹھانے والا ملعون بندر ہو, وہ بندر انسانیت سے کنورٹ ہو گئے. یوں نہیں ہے کہ ان کا دماغ بندر بن گیا, یہ رب کریم نے ان کے ساتھ کیا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ہمارے پاک پیغمبر کا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بدل رہی ہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رب نے نعمت دی اور ان نے نعمت کا ٹھکرایا. آج ملک پاکستان کی یوم آزادی ہے, اس پر 2 نفل پڑھے جاتے, اللہ رب العزت کے دربار میں شکریہ ادا کیا جاتا, عرب کے دربار میں یہ کہا جاتا اللہ تیرا کرم, ہندوؤں کے ظلم سے آپ نے ہمیں آزاد کیا. احمد آباد کے دنگا فساد دیکھ لو, گجرات کی لڑائیاں دیکھ لو, مسلمانوں پہ قتل عام کے فسادات دیکھ لو, اس سے تو بچے ہوئے. اس پر تو ہم شکریہ ادا کرتے نہیں. اس قوم نے الٹا کیا, اس قوم کو منع تھا کہ یہ گناہ نہیں کرنے انہوں نے کیے, خطا نہیں کرنی کیے, نافرمانی نہیں کرنی کیے. یہی قوم کا مسئلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. عذاب ان پہ بھی ہے, عذاب ہم پہ بھی ہے. ان کی شکلیں بدلی تھی, ہماری شکلیں بچی ہیں, حضور کی دعا ہے, ورنہ پورے ملک میں عذاب شروع ہے. کم عذاب ہے ہمارے اوپر. آج بیٹا باپ کا نافرمان ہے, بیٹی ماں کی نافرمان ہے, شاگرد استاد کا چور ہے, مرید اپنے بڑے کو گالیاں دے رہا ہے, جونیئر اپنے سینئر کے لیے کرپشن کر. یہ کیا معاملات ہیں, یہ کیا 2 نمبریاں ہیں, ایک کو دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. بارشیں الگ ہیں, اس کو کلائمیٹ چینج کا نام ہم نے دے دیا ہے. یہ اتنے 100 سال سے کلائمیٹ چینج کے معاملات تو نہیں تھے. آج سارے کہیں بیٹھے ہیں, فلاں جگہ سرگاہ میں گئے ہیں, راستے میں سیلاب آ گیا, وہ والے رک گئے ہیں بیچارے. ملک کے کسی نہ کسی کونے میں عذاب شروع ہے. کئی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ فلسطین میں آج جتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہاں سارے خاموش ہیں. اس خاموش کا عذاب بھی تو آئے گا. جس نے جتنا بولنا ہے اس نے اتنا نہیں بولا, جس نے جتنا کرنا تھا اس نے اتنا حصہ نہیں ڈالا, تو اللہ کی طرف سے اس عذاب کا بھی انتظار رہے. اور یہاں نعمت کو کفران نعمت بنا دیا, شکریہ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں موسیقی اور گناہوں اور ڈھول کی تاپ پہ رقص اور جو ہے نا مرد عورتوں کے ملاپ پہ ہم نے ڈال دیا. تو یہ کیا نعمت کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہماری مثال تو اس کشتی جیسی ہے جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہوں, سوراخ ڈال رہے ہوں, آج ہے یا کل ہے پانی اوپر آئے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. ہم من حیث القوم مجرم ہیں میرے بھائیوں. اس پر اللہ سے معافی مانگیں, اس پر اللہ کے سامنے رجوع کریں, اس پر رب کریم کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالی ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.